مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ میں آپ کی میزبان نشا فرانسس آوے ماریا کیتھولک ٹی وی پروگرام سنہری باتیں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں خدا باپ کے کہ جس کے فضل سے ہم آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو پروگرام لا سکے۔ اس کے بعد آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف کرشک کے کہ جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اس طرح کے اور بہت سارے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آج ہم پوری دنیا میں عورتوں کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ یہ دن صرف مبارکباد دینے کا دن نہیں بلکہ سوچنے، سمجھنے اور عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم عورتوں کے وقار کو کس طرح سے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو 3 اہم پہلوؤں پر مبنی ہے، جس میں سب سے پہلے مسیحی تعلیم، دوسرا سماجی کردار اور تیسرا تعلیم میں عورت کی اہمیت۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے مس میری، جو کہ ہمارے ساتھ آج گفتگو کریں گی کہ سماج میں عورت کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہے مس سویرا، جو کہ تعلیم کے میدان میں ہمیں بتائیں گی کہ عورت کس طرح سے اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم مذہبی نقطۂ نظر سے کریں گے، جس کی شروعات ہم ایک آیت سے لیں گے کہ خدا نے انہیں اپنی صورت پر پیدا کیا اور نر و ناری انہیں پیدا کیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی عزت اور وقار خدا کی طرف سے ہے، وہ کم تر نہیں بلکہ برابر ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مقدسہ ماں مریم کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے خدا کے منصوبے کو قبول کرتے ہوئے نجات کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان، عاجزی اور فرمانبرداری ہی عورت کی اصل طاقت ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مذہبی نقطۂ نظر کے بعد ہم سماجی پہلو پر بات کریں گے، اور میں مس میری سے درخواست کروں گی کہ ہمیں وضاحت کریں کہ آج سماج میں عورت کس طرح سے اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بہت شکریہ مس نشا آپ کا۔ آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گی کہ عورت ایک خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے کردار میں معاشرے کو تعمیر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کلیسیوں میں بھی اپنی خدمات کو سر انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں مثال دینا چاہوں گی مدر ٹیریسا کی، جنہوں نے غریبوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج کل کی عورت بہت سارے چیلنجز فیس کر رہی ہے، جیسے کہ گھریلو دباؤ ہیں، معاشرتی دباؤ ہیں، اور ان کے گھروں کی طرف سے تشدد ہو رہا ہے ان پہ۔ اس وجہ سے آج کل کی عورت باوقار اور اپنے کردار کو مضبوط نہیں کر پاتی۔ جی مس میری، آپ نے بہت بخوبی اس چیز کی وضاحت کی، لیکن عملی طور پر ہم اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، عورتوں کے حقوق جو ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کو ایکوالٹی دی جائے، ان کے ساتھ برابری کے ساتھ پیش کیا جائے معاشرے میں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو سکھایا جائے کہ وہ کس طرح اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں۔ ہماری جو نیو جنریشن ہے، ہماری جو لڑکیاں ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتی ہیں اور اپنی کمیونٹی اور اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ ایک پراؤڈ مومنٹ کریٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح ہم خون و گوشت میں بڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خداوند کی روحانی تعلیم میں بھی بڑھیں، اور ہمارے چرچز کو بھی چاہیے کہ وہ جو خواتین ہیں ان کو انگیج کریں اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ وہ اور زیادہ حل لا سکیں۔ جی بہت شکریہ مس میری کہ آپ نے اتنی اچھے طریقے سے، اتنے احسن طریقے سے عورت کے سماجی کردار کی وضاحت کی، اور پھر وہ سماجی مسائل جن کی اکثر ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں ان کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، آپ نے وہ بھی بتایا۔ تو بہت شکریہ آپ کے اس ٹائم کا جو آپ نے ہمارے لیے دیا۔ اس کے بعد میں مس سویرا سے گزارش کروں گی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم عورت کو تعلیم کے میدان میں کس طرح سے باوقار بنا سکتے ہیں، اور اس تعلیم کے میدان میں عورت کی کیا اہمیت ہے۔ تھینک یو میم نشا۔ تعلیم عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تعلیم عورت کو خود اعتماد بناتی ہے، اس کو فیصلہ کرنے کی طاقت مہیا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے خاندان کو تبدیل کر سکتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، عزت اور وقار اس کا لباس ہے اور وہ آنے والے وقت پر ہنستی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے لڑکیوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری، انہیں اسکالرشپس فراہم کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیگر مواقع فراہم کیے جائیں جس میں ان کی سیلف گائیڈنس بھی ہو، ان کو کریئر گائیڈنس دی جائے، اور تعلیم کے بغیر با اختیاری ممکن نہیں۔
جی مس سویرا اور مس میری، میں آپ کی نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں شیئر کی۔ آج کے پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم اس بات کے ساتھ اختتام کی طرف جائیں گے کہ آج کی عورت باہمت ہے، با اختیار ہے اور ہنرمند ہے۔ دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم ان خواتین کے کچھ ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے جنہوں نے اپنے خاندان کی ترقی میں ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہم ملیں گے کچھ باہمت، با اختیار اور ہنرمند خواتین سے جو کاریٹاس پاکستان اسلام آباد راولپنڈی کے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور مزید بہت ساری خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہے اور انہیں سکھا رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے فیوچر میں آگے بڑھ کر اپنے خاندان کا ایک مضبوط سہارا بن سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں مس سمینا سے کہ مس سمینا، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کا ایک ہیلپنگ ہینڈ۔ میرا نام سمینا ہے اور میں پچھلے 10 سالوں سے سلائی کا کام جانتی ہوں، اور مجھے جس طرح کا موقع ملا لڑکیوں کو سلائی سکھانے کا، اور میں لڑکیوں کو سلائی سکھا رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں سلائی سیکھ کے اپنے خاندان کی مدد کریں جس طرح کہ میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہوں۔ جی مس سمینا، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا۔ اب ہم بڑھیں گے مس روبینہ کی طرف جو کہ ہمارے ایک دوسرے اسکل سینٹر کی ٹیچر ہے، تو ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اس جرنی میں۔ میرا نام روبینہ ہے اور مجھے 11 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے سلائی کا، اور میں آرٹ کا کام بھی کرتی ہوں، اور چرچ میں جیسا کہ ہمیں کوئی کام ملے اور ہم بچے بھی مل کے اور ہم سب چرچ کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور خدمت گزارتے ہیں خدا کی۔ جی بہت شکریہ مس روبینہ۔ آگے ہم بڑھیں گے مس سمینا کی طرف اور ہم جانیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر، اپنے خاندان اور کمیونٹی کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ میرا نام سمینا ہے اور میں 10 سال سے سلائی کا کام کر رہی ہوں، اور سلائی کے کام سے میں اپنے گھر اور فیملی میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہیلپ کر رہی ہوں، اور ایک سلائی سینٹر میں ایز اے ٹیچر جاب کر رہی ہوں، اور تقریباً میں 40 لڑکیوں کو اس ہنر سے سکھا چکی ہوں۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے مس کومل کی طرف۔ مس کومل، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے اس ہنر کو کس طرح سے آگے لے کر چل رہی ہیں۔ میرا نام کومل رشید ہے۔ میں 8-9 سال پہلے سلائی کا کام سیکھنا چاہتی تھی اس لگن کے ساتھ کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں اور اپنے ماں باپ کا ایک مضبوط سہارا بن سکوں۔ پھر میں نے یہ کام سیکھا اور میری ایک وش تھی کہ یہ کام میں اپنی باقی بہنوں کو بھی سکھاؤں۔ پھر مجھے کاریداس کی طرف سے ایک بیسٹ اپرچونٹی ملی جس کی جو آج میں ایک ٹیچر کام کر رہی ہوں، اور میں نے 60 لڑکیوں کو ٹرین کیا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنی چاروں مہمانوں کی کہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا جو کہ ہمارے بہت سارے حصے سننے والے لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہے۔ اپنے پروگرام کا اختتام ہم اس عہد سے کریں کہ ہم اپنی ان باہمت، با اختیار اور ہنرمند خواتین کے لیے مواقع فراہم کریں، ان کے لیے ایک مضبوط سہارا بنیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھ کر کلیسیا میں اور معاشرے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔